مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به نسیم نگاه تو من دولت پا بگو مرده بودم زنده شدم. ما صل علی محمد و آل محمد. آئیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا جائے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے. جو اصل عزادار، جو اصل پرسدار ہیں، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میادان عرضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین وسیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں شہادت امام حسین اور حلول ماہ مبارک. خداوند عالم بطور احسن ہمیں عزائے حسین کرنے کی توفیق عنایت کرے اور ہمیں مقصد حسین جو آقا کا مقصد تھا اصل، اس مقصد پہ ہم سب کو صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عنایت کرے. اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکل گرفتاریوں کو دور ہونے کے لیے، ہر بلا ہر مصیبت دور ہونے کے لیے، اور یہ جو بیماری اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری کو برطرف ہونے کے لیے، عزائے حسین میں جو رکاوٹیں جس طرح کی آ رہی ہیں، ساری رکاوٹوں کو برطرف ہونے کے لیے، مولا حسین کی زیارت کے لیے، معصومین کی قبور پر زیارت پہ آنے کے لیے، اور خاص طور سے بیماروں کو یاد کرتے ہوئے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک صلوات بھیجنے عجل فرجہم کے ساتھ
محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پیغمبر اعظم ختم مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اس رسول نے جسے خاتم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کون رسول؟ وہ رسول کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات، یہ دنیا خلق کی گئی ہے۔ کون رسول؟ وہ رسول کہ جس کے صدقے میں شجر و حجر و چرند و پرند و ہر شے جس کے صدقے میں خلق کی گئی ہے۔ وہی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک قتل امام حسین کا قتل ہونا ایک ایسا درد ہے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دل میں، کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی قیامت تک لے کر اصلاً یہ غم حسین دل سے کم نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر ہمارے دلوں سے آقا حسین کے انصار و احبہ جو شہید ہوئے ہیں، اگر وہ حرارت، وہ غم اگر کم ہو جائے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہر کسی نے فرش عزائے حسین بچھا رکھی ہے۔ محرم کا چاند کل نمودار ہو چکا، آج پہلی محرم ہے۔ راوی نقل کرتا ہے کہ ہم لوگ مدینے میں چاند نہیں دیکھا کرتے تھے، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب چاند نظر آتا تھا پورا مدینہ فقط گریہ کیا کرتا تھا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ امام جواد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام رضا جب چاند نکلتا تھا 10 محرم تک میرے بابا کے چہرے پر کسی نے کبھی تبسم تک کبھی نہ دیکھا، اور ہمیشہ چہرہ ملول رہتا تھا، آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہا کرتی تھیں، ہمیشہ گریہ فرمایا کرتے تھے۔ غم حسین بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر آنکھ میں نہیں سموتی ہے۔ غم حسین یہ ایک مقصد ہے، اور یہ حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ رہتی دنیا تک جو حسینی ہے، جب بھی کبھی یزیدیت سر اٹھائے گی، اگر عزم حسینی اور ارادہ حسینی اگر آپ کے ساتھ ہے تو وہ عزم حسینی آپ کو قوت دے گا، اور ہر استکبار ظالم اور جابر انسان کے سامنے انسان اس وقت کھڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ امام حسین کا مقصد کربلا جانا اصل امر بالمعروف تھا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور زمانے کے جابر و ظالم و بدکار انسان اس کے خلاف امام حسین کی آواز کو بلند کرنا۔ جس طرح سے امام خمینی نے اس سرزمین پر آواز کو بلند کیا تھا اس مقصد حسینی کو لے کر، اور آج ہمارے علماء ہیں دنیا بھر میں، یا لبنان میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرزند زہرا یا اولاد زہرا یا سید زادہ، کہ اس نے بھی یہ آواز بلند کی ہے زمانے کے مستکبرین کے سامنے اور زمانے کی بدترین حکومتوں کے سامنے۔ آج مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، شیعہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر نواسہ رسول سے ہم محبت رکھتے ہیں
تو مقصد سے بھی ہم کو محبت رکھنا ہوگی، یعنی مقصد جو امام حسین کا تھا اس سے بھی ہم کو محبت رکھنا ہوگی۔ آقا حسین کے مقصد کو اپنی نگاہوں میں ہمیں لے کر چلنا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند روز ایک مختصر سی گفتگو رہے گی، عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ بہرحال آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کہ بہت گندی سیاستیں کھیلی جا رہی ہیں، گھنونی سیاستیں کھیلی جا رہی ہیں اس مشن امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اور عزا کی رونق کو کم کرنے کے لیے۔ آج ہر طرف کوششیں لگی ہوئی ہیں، بہت سے اس میں کافی لوگ اور کافی پیسہ اس میں خرچہ کیا جا رہا ہے، آج سے نہیں ایک زمانے سے خرچہ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مقصد جو ہے، یہ مقصد حسین سست پڑ جائے۔ لیکن حدیث کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومن لا تبرد ابدا، قید کر دی گئی، ابد تک کبھی یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ جو مقصد حسینی ہے وہ لے کر انشاءاللہ وہ چلتے ہی رہیں گے۔ اور آج ماشاءاللہ وہی آج ہے کہ آج کتنی رکاوٹیں آئی ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ فرش عزائے حسین نہ بچھائی جائے، عزاداری نہ کی جائے، اور ساری چیزوں کے لیے اجازت مل رہی ہے، مرنے میں اجازت مل رہی ہے، مارکیٹ میں جانے کے لیے اجازت مل رہی ہے، باہر نکلنے کے لیے اجازت مل رہی ہے، شادی بیاہ کے لیے اجازت مل رہی ہے۔ اگر اجازت یعنی ساری بیماری اگر آ رہی ہے تو یہ عزائے حسین سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتھر پڑے ہیں ان کے عقلوں پر کہ وہ حسین کی جس کی خاک میں شفا ہو، وہ حسین کہ جس کے نام اگر فضاؤں میں آ جائے تو شفا ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ دنیا میں کہیں بھی اگر حسین کے چاہنے والے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو اگر گھر کے فیملی کا فرد ہے، بڑا ہے گھر کے فیملی کا، تو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گیا اور مولا حسین کے مصائب، آقا حسین کے فضائل اور مولا حسین کی مرثیے، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا بعض برادران نے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں عزا کر ہی نہیں سکتے، اکیلے بیٹھ کر آقا حسین کے نوحے کو، مرثیے کو ہم خود پڑھتے ہیں، خود ہی گریہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مقصد حسینی، یہ ہے عزاداری حسینی، یہ ہے مقصد، اسے کہتے ہیں مقصد۔ کہ آقا حسین کا وہ جو مقصد ہے کہ لا تبرد ابدا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ بہت کوششیں کی، ہر زمانے میں کوششیں کی گئی ہیں امام حسین کے نام کو مٹانے کی، وہ حکومتیں مٹ گئیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد جس طرح سے تھا ویسے ہی ہے اور ویسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جس وقت ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو پتہ چلے کہ واقعاً یہ قوم عزادار ہے، سوگوار ہے۔ میری خواہش ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے دستبستہ گزارش ہے کہ ایام عزا میں احتیاط کریے گا، باہر ہنسنا مذاق کرنا یہ چیزیں احتیاط کریں۔ آپ کے چہرے سے پتہ چلے، آپ کی چال سے پتہ چلے، چلنے پھرنے سے پتہ چلے، آپ کے لباس سے پتہ چلے کہ اس شخص پر کوئی بڑی عظیم مصیبت آئی ہوئی ہے، کہ وہ آپ سے سوال بھی کر لے دوسری قوم کا جو نہیں جانتا، اے میرے بھائی سال کے دیگر مہینوں میں تم کو تو دوسری طرح دیکھتا تھا، لیکن یہ چند وقت سے جب تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ عجیب کیفیت تمہارے اوپر ہے، سیاہ لباس پہنے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس وقت توضیح دیں، اس وقت بتائیں امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری عزاداری کی ہے کہ آقا حسین کے مقصد کو بڑھانا ہے، مولا حسین کے مقصد کو آگے لے جانا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے میری ماں اور بہنوں، خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش میری ہے کہ آپ بھی جب مجلسوں میں جائیں یا ماتموں میں جائیں یا دوسرے گھروں پہ جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زہرا عزادار ہے اپنے فرزند کی،
بی بی زینب اپنے بھیا کی عزادار ہیں، آپ، یہ میری بیٹیاں، یہ میری ماں، میری بہنیں، آپ سب شہزادی کونین کے نقش قدم پر چل رہی ہیں نا؟ آپ سب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس مشن پہ، اس نقش قدم پر آپ چل رہی ہیں نا؟ یا آپ کی یہ ماؤں کی گودیاں ہیں کہ جو پروان چڑھاتی ہے کہ یہ فرزند جب دنیا میں آتے ہیں تو مقصد حسینی، عزم حسینی کو لے کر آتی ہے؟ میری ماں اور بہنیں جو ہیں، یہ ان کے دودھ کی تاثیر ہے کہ آج دنیا بھر میں یہ حسینیت کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت زحمتیں اس عزاداری کے لیے کی گئی ہیں۔ اس عزاداری، یہ عزاداری ختم نہ ہو۔ بڑے ذاکرین، بڑے علماء، بہت سے لوگوں نے زحمتیں کی ہیں۔ کوشش کریں گھروں سے نکلیں، مجلسوں میں جائیں، باوضو ہو کر جائیں، سیاہ لباس پہنیں۔ کیا کہنا یہ عشق حسین کی نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا، کیا کہنا حسینیے اور امام بارگاہ اور عاشور خانوں میں جانا، باوضو ہو کر جانا اور فرش عزا پر جیسے مصلی پر کے فرش عزا حسین پر وضو کر کے بیٹھیں، جیسے عبادت کی جاتی ہے وضو کر کے۔ یہ بھی افضل ترین عبادتوں میں سے یہ عبادت ہے۔ ایک اشک بھی اگر رومال سیدہ کی زینت بن جائے، زندگی بحال ہو جائے گی۔ کیا چاہیے ہمیں؟ بی بی زہرا سے متوسل ہوں، شہزادی سے متوسل ہوں، اور عزاداری اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک عزادار کی، اس چیز کو نبھائیں۔ بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کا وقت اتنا زیادہ میں نہیں لوں گا۔ ہمیشہ کوشش کریں، خاص طور سے 10 دن یعنی ایسا پتا چلے کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی جوان گھر سے چلا گیا ہے، آنکھیں ہمیشہ اشکبار ہوں، اپنے آپ کو ملول رکھیں۔ قربان جائیں ہماری ان ماں اور بہنوں پر کہ آج بھی بر صغیر بلکہ دنیا بھر میں یہ رسم ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، مائیں اور بہنیں اپنے سہاگ کو اتار دیتی ہیں کہ جب شوہر مرتا ہے تب اس سہاگ کو، وہ چوڑیوں کو، ناک کی کیلوں کو اور زینت کو اتارتی ہیں۔ لیکن حسین کے نام پر اپنی زندگیاں ان ماں اور بہنوں نے فدا کر دی ہے۔ نام حسین پر، مقصد حسین پر اپنی جان دینے کے لیے میری ماں اور بہنیں تیار رہتی ہیں۔ کہتے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اکثر دیکھتا چلا آیا، بلکہ کبھی ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں بھی جب چھوٹا تھا تو جانا نصیب ہوا کہ وہاں چوک بنائے جاتے ہیں، ایک چوترا ٹائپ کا بنایا جاتا ہے جہاں تعزیے سجائے جاتے تھے، کہ اس جگہ پر مائیں اور بہنیں چاند رات کو سب جمع ہوتی ہیں، اپنی چوڑیوں کو آ کر وہاں پر توڑتی ہیں، عزا کا اعلان کرتی ہیں۔ واقعا ممنون ہے ہم ان لوگوں کی انہی گودیوں کے جو پروان چڑھے ہیں کہ آج یہ چیزیں، یہ حلال رزق اس باپ کا اور یہ ماں کا جو تھا پاک اور طیب و طاہر دودھ، کہ جس نے اس سینے کے اندر عشق حسین کو جو ہے پیدا کیا ہے، اس درخت کو لگایا اور ماں نے اپنے دودھ سے سینچا اور باپ نے اپنے خون سے، زحمتوں سے، حلال روزی سے ہمارے جسم میں جو خون بنا اس باپ نے سینچا۔ خدا سے دعا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے، اور جن کے والدین دنیا میں نہ رہے خدا انہیں صبر دے دے۔ اپنے مرحومین کو بھی یاد کر لیجئے گا، ان عزیزوں کو بھی یاد کر لیں جو سال گزشتہ آپ کے شانہ بشانہ تھے اور آج نہیں ہیں۔ لیکن میرا دل یہی کہتا ہے کہ جو دنیا میں کرتا آیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی نہ بھولے گا۔ وہاں بھی جا کر شاید فرش عزائے حسین بچھا کر سب بیٹھے ہوں، وہاں اپنے مقصد کو نہ بھولیں، عزاداری کے مقصد کو نہ بھولیں۔ مقصد حسینی یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا،
لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ آقا حسین کا یہ مقصد ہے، مولا حسین کا یہ مقصد ہے کہ اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح ہونا، انسانیت کی اصلاح ہونا، پوری دنیا کی اصلاح ہونا، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہو جانا، یہ ہے مقصد حسینی، یہ ہے آقا امام حسین علیہ السلام کا مقصد کہ سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر سب آ کر جمع ہو جائیں۔ یہ مولا حسین کا مقصد رہا ہے، اور اسی مقصد کو لے کر مولا نکلے تھے مدینے سے، اسی مقصد کو لے کر۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، بہرحال عزائے حسین کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی کسی طرح سے کوتاہی نہ کریے، جو ہو سکے آپ سے، جس طرح سے ہو سکے، لیکن فرش عزائے حسین ضرور بچھائیں، آقا حسین کو اپنے گھروں پہ دعوت ضرور دیں، اپنے گھروں کو پاک کریں آقا حسین اور شہزادی کونین کے قدموں سے۔ ان کے قدم جس جگہ پہ آ جائیں گے وہ جگہ خود بخود پاک ہو جائے گی، وہاں خود رحمتیں آئیں گی، خود نعمتیں آئیں گی۔ جس جگہ پر شہزادی کونین کا قدم اور معصومین کا قدم پہنچ جائے، جس جگہ آقا حسین جائے، ناممکن ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اور دیگر وہاں پر نہ پہنچے، وہاں سب پہنچیں گے۔ کہتے ہیں ایسے ہی ملتا ہے، ایک ایران کے بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، بہت بڑے ذاکر یہاں کے، جن کا بہت اعلیٰ ترین ذاکروں میں نام آتا تھا، آگئے کوثری کر کے بہت معروف ذاکر، کہ جن کی مجلس جہاں ہوتی تھی اکثر مجمع ٹوٹ پڑتا تھا ان کے بیان کو سننے کے لیے۔ بہت ہی مشہور خطیب، جیسے اکثر آج کل بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ لوگ ان کے نام پر پہنچتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ نصیحتیں، کچھ آموزش، کچھ حدیثیں، کچھ اچھی چیزیں وہاں پر ملے۔ بیان اچھا ہوتا ہے، گفتار اچھی ہوتی ہے، کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مثلا یہ ہمارے ہاں پڑھیں۔ کہتے ہیں اس فرش عزا کو بچھانا مت بھولا کریں، اگر آج ہم یہ کریں کل ہمارے بچے بھی یہ سب کریں گے، ہمارے بچے بھی یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہر سال یہ کیا کرتے تھے، تو وہ بچے بھی، ان میں بھی حوصلہ پیدا ہوگا، اور وہ بھی، ہم جب نہ رہے، یہ مقصد اور مشن ایسے ہی چلتا رہے گا امام حسین کا۔ کہتے کچھ بچوں نے آقا حسین کی مجلس کی، فرش عزا بچھائی، اور فرش عزا بچھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی ذاکر کو لائے جائے مجلس پڑھنے کے لیے، کوئی ذاکر یہاں پڑھنے کے لیے آئے، تو کہتے ہیں انہی کے بچوں کو انہی کے محلے میں، وہی خطیب، وہی مولانا ان کے محلے میں رہا کرتے تھے۔ بچے پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد بچوں نے بہرحال آقا حسین کی فرش عزا بچھائی، اور فرش عزا بچھانے کے بعد ملتا ہے کہ یہ بچے ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا ہے کہ آپ کو ہمارے ہاں مجلس پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمیں مجلس پڑھنے کہیں اور جانا ہے، ہمارے وعدے ہیں۔ اچھا، انہوں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں اتنا مشہور ذاکر، میں اتنا مشہور خطیب، اور چھوٹے سے چند بچے، میں ان کے درمیان جا کر کیا پڑھوں گا؟ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں، اور ٹالنا چاہ رہے تھے بچوں کو، بہانہ کہ کسی طرح سے بچے چلے جائیں، لیکن بچے کہتے ہیں قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو مجلس پڑھنا ہے، ہم لوگ نے مولا حسین کی فرش عزا بچھا رکھی ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے یہاں کون ہمارے ہاں؟ کہتے بچوں کو بہت اصرار بڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، میں تھوڑی دیر کے لیے خالی آ سکتا ہوں، اور بس میں پڑھ کے فوراً مجلس چلا جاؤں گا۔ بچوں کا ٹھیک، کوئی مشکل نہیں، آپ چلیے۔ بہرحال ملتا ہے کہ بچے ان کو لے کر آتے ہیں، چھوٹا سا امام باڑہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے کم سن بچے ہیں، ان لوگوں نے پورا انتظام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مولانا بیٹھے، اور انہوں نے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت اور ایک مختصر سا فضائل اور مختصر سا مصائب پڑھا، بچوں نے گریہ وزاری کی، اور اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، یہ اٹھ کر وہاں سے فوراً جانے لگے۔ بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے، آپ تبرک، جب تک ہمارا تبرک آپ نہ چکھ لیں گے تب تک ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔
بہرحال بہت اصرار، انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں مجلس میں میرا انتظار ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ بچوں نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ تبرک نہیں کھائیں گے، ہمارا تبرک نہیں چکھ لیں گے، تب تک ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ بچوں نے بہرحال چائے کا انتظام کیا تھا۔ بہرحال اپنی بچگانہ اسی طریقے سے بھاگے بھاگے گئے بچے، ان کو بیٹھالا گیا، بیٹھے ہوئے ہیں، چائے دی۔ چائے بہرحال انہوں نے دیکھا، ایک گھونٹ چکھا، چائے بالکل ٹھنڈی، اور بہرحال مزہ نہیں لگا ان کو اس میں۔ تو دیکھا بچے جب متوجہ نہیں، چپکے سے وہ چائے کو وہیں گملے کے اندر پیچھے وہیں کہیں چائے کو ڈال دیا۔ بہرحال وہاں سے اٹھتے ہیں بچے خوشحال ہو گئے، بچے ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے، جیسے آج بھی ہمارے ہاں دستور ہے کہ ذاکر کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ذاکر حسین کا اور عزادار حسین کا بھی، لیکن ذاکر کا اور بڑا مقام ہے کہ جو مولا حسین کے عزاداروں کو نصیحتیں، آموزشیں اور مصائب اور فضائل امام حسین علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں وہ بھی بیان کریں گے، کچھ واقعات ہیں مجتہدین کے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ کہتے وہ چلے گئے، کہیں انہیں مجلس وغیرہ پڑھنی تھی، مجلس وغیرہ پڑھی، رات کو تھکے مانے اپنے گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ سوئے تھے کہ ابھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین تشریف لائی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شہزادی کو سلام کیا۔ بی بی دو عالم، ملکہ دو عالم کہتی ہیں، اے کوثری، آج تم نے جو مجلسیں پڑھی ہیں، ان مجلسوں میں تمہاری ایک مجلس قبول ہوئی ہے، اور شہزادی نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم وہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے بچوں کے لیے، کہ جو بغیر ریا کے تھی، بغیر کسی مقصد دنیا کے تھی، بغیر کسی لالچ کے تھی، کہ تم نے جا کر ان بچوں کا دل رکھتے ہوئے جا کر وہاں پر میرے فرزند حسین کے فضائل اور مصائب اس جگہ پر پڑھے۔ کہتے لیکن شہزادی کہتی ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ کہتے بی بی کیا بات ہے، کیوں آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہتے تم نے وہاں تبرک جو دیا گیا تھا، اس تبرک کو تم نے نہیں پیا۔ وہ جو چائے تم کو لا کر دی گئی تھی، وہ بچے بنا نہیں سکتے تھے، اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنایا تھا۔ میں نے اپنے شکستہ پہلو سے وہاں بیٹھ کر اس چائے کو بنایا تھا، اس جگہ پر جو چائے تم نے پھینک دی ہے وہ میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے تھی، وہ میرے فرزند حسین کے لیے بنی تھی۔ کہتے ہیں یہ خواب میں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد بہت گریا کرتے ہیں، بہت گریا کرتے ہیں۔ اے عزیزوں، اگر کسی جگہ پر کوئی تبرک بھی اگر ملے، جس کی جیسی بساط ہے، نہیں معلوم اس نے کس طرح سے انتظام کیا ہے، نہیں معلوم اس نے کس طرح سے انتظام کیا ہے۔ آج پہلی محرم ہو چکی ہے، مدینہ اداس ہے، بلکہ پورا عالم اداس ہے۔ یاد آتا ہے وہ وقت کہ جس وقت قافلہ روانہ ہو رہا تھا سرزمین مدینہ سے، امام حسین علیہ السلام، عجیب روایت کے فقرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو نانا کی قبر پر گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نانا، اہل مدینہ نے مجھے رہنے نہیں دیا نانا۔ کہتے نانا کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں، اب زہرا کی قبر پر آتے ہیں، اب زہرا تیرا حسین اپنے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے۔ کہتے امام حسین علیہ السلام ہر کسی سے رخصت ہو رہے ہیں، ہر کسی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہتے گھر میں جب بھی جاتے ہیں دیکھتے سغرا دروازے پر کھڑی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو بابا، اے بابا میں اکیلی مدینے میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، بابا مجھے بھی لیتے چلیے بابا۔ کہتے مولا حسین انکار کرتے جاتے ہیں، بیٹی تو بیمار ہے۔ کہتے سغرا اصرار کرتی، بابا
آپ مجھے لے چلیے، میں راستے میں آپ سے کچھ بھی طلب نہ کروں گی۔ اے بابا جان، اگر آپ کی سواری میں جگہ نہیں تو مجھے اما فضہ کی سواری میں بٹھا دیجیے، مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ کہتے روایت نقل کی جاتی ہے، صغرا اسرار پر اصرار کرتی جا رہی ہے، مولا حسین صغرا کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ جب انسان پردیس میں ہوتا ہے نا، تب بہنیں بیٹیاں بہت یاد آتی ہیں۔ آپ اس وقت بہت سے پردیسی ہوں گے جسے محرم اپنے گھر کا یاد آ رہا ہوگا، محرم اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا یاد آ رہا ہوگا۔ آپ کی بہنیں یاد آ رہی ہوں گی کہ وقت آخر جب گھر سے آپ نکل رہے ہوں گے تو انہوں نے رخصت کیا ہوگا آپ کو۔ کہتے ہیں صغرا تڑپتی رہی، کہتی اچھا بابا جب جا ہی رہے ہو بابا، کچھ دیر کے لیے میرے بھیا اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ کہتے آقا حسین نے شہزادے اصغر کو صغرا کی گود میں دیا۔ اصغر بہن سے لپٹ گئے، صغرا نے بہت گریہ کیا۔ مولا حسین تیاری جانے کی کر رہے ہیں، سواریاں آمادہ ہو چکی ہیں، بیویاں رخصت ہو رہی ہیں۔ کہتے عجیب فقرے نقل کیے جاتے ہیں، ہر بیوی صغرا کے پاس آتی ہے، اصغر کو لینا چاہتے ہیں لیکن اصغر بہن کو نہیں چھوڑتے۔ مولا سلامت رکھے، اہل بیت سلامت رکھے بھائی اور بہنوں کی محبتوں کو۔ کہتے اصغر بہن کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے آخر میں مولا حسین آئے اور کہتے صغرا لاؤ مجھے میرے اصغر کو دے دو۔ صغرا کہتی بابا کچھ دیر اور رہنے، بیٹی دیر ہو رہی ہے، سفر بہت لمبا ہے، جانا بہت دور ہے۔ کہتے ایک مرتبہ مولا حسین نے بھی شہزادے اصغر کو لینے کی کوشش کی۔ کہتے شہزادہ اصغر بہن کی گود کو نہیں چھوڑ رہا۔ عجیب روایت نقل کی گئی، عجیب روایت نقل ہے۔ کہتے مولا حسین جھکتے ہیں، جھک کر اصغر کے کانوں میں کچھ کہتے ہیں۔ ارے اتنا کہنا تھا، کہتے ہمک کے اصغر باپ کی گود میں آ گئے۔ زینب نے بھی سوال کیا تھا بھیا آپ نے اصغر کی گود میں کیا کہہ دیا، اصغر کے کانوں میں کیا کہا جب صغرا کی گود میں تھی۔ بی بی زینب نے راستے میں پوچھا، جواب کربلا میں روز عاشورا دیا۔ عجب نہیں میرا دل کہتا ہے آقا حسین نے اصغر کے کانوں میں یہی کہا ہوگا، اصغر تیری بھی حاضری کربلا میں ہے، میرے مقصد کے ساتھ اصغر تو بھی ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ اللہ زندگی دے پروردگار آپ کو ہم سب کو عزائے حسین کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں ابھی
کچھ دور نکلے تھے کہ سغرا تڑپ کے پھر آ جاتی ہے، سغرا بہت گریا کرتی ہے۔ ایک جملہ اس بی بی کے لیے کہہ دوں، کہتے ہیں یہ بی بی اپنے بھیا اکبر سے بھی گلے مل کر بہت روئی تھی۔ بھیا اکبر جا رہے ہو، اے بھیا مجھے لینے آ جانا، آپ بھی اگر کبھی سفر پہ وطن سے دور جا رہے ہو۔ بہنیں بھائیوں سے آ کر لپٹ جاتی ہے، بھیا مجھے اپنی خیریت کی خبر دیتے رہنا۔ عجیب محبت اللہ نے بھائی اور بہن میں دی ہے۔ دو بھائیوں سے سغرا جدا ہوئی لیکن دونوں سے مل نہ سکی۔ اکبر بھی سغرا سے ملنے نہ سکے، اصغر بھی کربلا کی زمین پر شہید ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك۔ خدایا پروردگار پالنے والے، اے معبود ہمارے اس مختصر سے عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا چہردہ معصومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، معبود یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی جو جو شرعی حاجتیں وہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے، منتقم زہرا کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدایا جو گودیاں ویران ہیں شہزادے اصغر کے صدقے میں پروردگار وہ گودیاں آباد کر دے۔ ہر عزا خانے کے لیے کہ ننھا مجاہد پیدا ڈالنے والے، آج دنیا میں جو مریضی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بہت سے لوگوں نے اس وقت بہت سے مریض بیمار گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں۔ خدایا پروردگار انہیں جلد از جلد شفا عنایت کر دے۔ اور بہت سے اس بیماری سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابھی قم میں کچھ طالب علم اور ابھی تازہ ڈاکٹر احسن صاحب، ڈاکٹر کلن صاحب، بہت سے ایسے ڈاکٹر کہ جو خدمت خلق کرتے ہوئے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اور یہ سب ہوتے ہوئے بیماریاں ہوتے ہوئے بھی یہ لوگوں نے زحمتیں کی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ مریضی بیماری جو کرونا چل رہی ہے، بہت سے ڈاکٹر یہاں ایران میں، بہت سے پرستار اس ایران میں، سب یہاں سے بہرحال جو ہر سال محرم میں رہتے تھے، اس سال وہ محرم میں نہیں، ان سب کی یادیں آئیں گی۔ کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کا عزیز اس دنیا سے گیا ہے۔ خدایا پروردگار پالنے والے ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، انہیں امام حسین کے دسترخوان پر جگہ عنایت کر دے۔ پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عنایت کر دے۔ اے پالنے والے جو استکبار حکومتیں ہیں، اگر ہدایت کے لائق ہے تو انہیں ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار دنیا کے جس کسی خطے میں بھی زندگی کر رہے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت کرنا۔ خدایا کربلا کے راستوں کو کھول دے۔ یہ پالنے والے دل تڑپ رہا ہے، پالنے والے حسین کی بارگاہ میں جن کے بھی دلوں میں جانے کی تمنا ہے، جن کے بھی دلوں میں، یہ میری ماں بہنیں بھائی یہ سب جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں گے، اے خدا ہر کسی کے دل میں تمنا ہے آقا حسین کی بارگاہ، معصومین کی بارگاہ ہے جو اس وقت بند ہے بیماری کی وجہ سے۔ خدا ان تمام رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ اے میرے معبود اس وقت جو برادران بہرحال مجالسیں کرنے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے، سب جگہ لائیو مجلسیں چل رہی ہیں، جو جس طرح سے بھی زحمت کر رہے ہیں، جو ادارے یا شخصاً یا جس طرح سے بھی لوگ زحمتیں کر رہے ہیں، یا جن لوگوں نے فرش عزائے حسین بچھائی، جس طرح سے بھی، چاہے یہ سوشل یہ اس پہ جو اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہے، جس طرح جہاں کہیں چلے، خدا پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ کر دے، ان سب کے تمام شرعی حوائج کو پورا کر دے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے جو مرحومین ہیں اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے،
بہرحال بہت سے نام بھی مجھے دیے گئے تھے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے بہرحال نانوتی فیملی ہے، شریف فیملی ہے، شراف فیملی ہے، اور بہرحال سید علی میسم صاحب ان کے لیے کہا گیا ہے، انصار حسین صاحب اور بہت سے مرحومین ہیں کہ ان کے لیے سب کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال شاید سب کے نام پڑھنا اتنا میرے لیے ممکن نہ ہو، اور بہرحال بھوجانی فیملی کے لیے کہا گیا، اور کافی اسی طریقے سے آپ سب کے بہرحال جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والے نہیں، خصوصاً وہ حضرات جو اس بیماری سے مرے ہیں اور اس سال محرم میں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ سب کے اعزاء و اقارب بہرحال جو سالہ گزشتہ تھے اس سال محرم میں نہیں ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے، جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد، بول دینا۔